تو آپ دیکھیں بخاری شریف کی اس حدیث پاک سے اللہ والوں سے محبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو جنت عطا فرما دی۔ نیک لوگوں کی محبت کی وجہ سے، اولیاء اللہ سے محبت کی وجہ سے جو ہے اس شخص کی بخشش ہوگی۔ تو ہمیں کیا ملتا ہے اولیاء اللہ سے محبت؟ ہمیں سوال یہ ہے کہ اولیاء اللہ کی محبت سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ تو آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اب اولیاء اللہ سے محبت تو اس کا حکم تو میرا رب دے رہا ہے، اور ان سے محبت کرنا، ان کے ساتھ ہونا اور ان کی جماعت میں ہونا، اس کا حکم تو میرا رب دے رہا ہے۔ اور صادقین کی جو سب سے پہلی تفسیر ہے وہ تاجدار صداقت سے ہے، اور اس کے بعد اس کے جو اولین مصداق ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، آپ کے اہل بیت اطہار ہیں، پھر اس امت کے جو کامل اولیاء ہیں وہ اس کے مصداق ہیں۔ تب اولیاء کی طرف جانا اور ان سے محبت کرنا، یہ تو گویا کہ رب تبارک و تعالی ہمیں خود ارشاد فرما رہا ہے، گویا کہ ہم قرآن پاک کی اس آیت پر عمل کر رہے ہیں کہ ہم محبت کرتے ہیں، تو قرآن پاک کی اس آیت پر عمل ہو رہا ہے ہمارا محبت کرنا۔ اور ویسے بھی حدیث پاک کے مفاہیم اس طرح کے موجود ہیں کہ نیک بندوں سے محبت کی وجہ سے بندے کو بروز قیامت اس کا فائدہ ہوگا۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو بندے ایسے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قیامت کے دن اکٹھا فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ تم جو ہے اس سے اس وجہ سے محبت کرتے تھے کہ یہ نیک ہے، یہ صالح ہے، یہ گویا کہ اگر یوں کہا جائے کہ اللہ کا ولی ہے، تم اس وجہ سے محبت کرتے تھے۔ فرمایا جا جس طرح اس شخص کو جنت عطا کی، تو ویسے ہی تجھے آج میں جو ہے وہ جنت عطا کرتا ہوں۔ تو گویا کہ اللہ والوں سے محبت یہ بندے کی مغفرت کی دلیل ہے، اور اس کی انتہا جو ہے وہ جنت ہے۔ اور بخاری شریف کی حدیث پاک میں ہے، یہ حدیث پاک بڑی مشہور ہے، آپ نے سنی بھی ہوگی، کہ ایک بنی اسرائیل کا وہ شخص تھا جس نے 99 قتل کیے، 99۔ اب 99 قتل کرنے کے بعد اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیا میری کو توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں؟ تو ایک بظاہر مذہبی وضاقتہ والا شخص تھا اور بظاہر وہ زاہد تھا، تو اس کے پاس گیا تو اس نے پوچھا کہ بھائی کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ میں نے 99 قتل کیے ہیں، 99 قتل کیے ہیں۔ اس نے کہا جی نہیں، تمہاری توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ تم نے 99 قتل کیے ہیں۔ اس نے کہا جب 99 قتل کر کے توبہ قبول نہیں ہونی تو میں 100 کا فگر پورا ہی کر دیتا ہوں۔ تو اس نے پورے 100 قتل کر دیے۔ اب 100 قتل کرنے کے بعد اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میری توبہ کا کوئی نہ کوئی رستہ تو ہوگا۔ تو اب وہ کسی عالم کے پاس گیا، اس نے کہا ہاں تمہاری توبہ قبول ہو سکتی ہے، فلاں بستی میں اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تم ان کے پاس جاؤ اور وہاں جا کر جو ہے تمہارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور تمہاری توبہ جو ہے وہ قبول ہو جائے گی۔ تو اب وہ شخص اس اللہ والوں کی بستی کی طرف چل پڑتا ہے۔ ابھی رستے میں ہی ہوتا ہے کہ اس کی موت آ جاتی ہے۔ اب جنت کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں اور جو ہے وہ دوزخ والے فرشتے بھی آ جاتے ہیں۔ اب ان کے مابین آپس میں اختلاف ہوتا ہے۔ جنت والے کہتے ہیں کہ یہ توبہ کی نیت سے چل پڑا تھا، ولہذا اس کے لیے جنت ہے۔ جہنم والے کہتے ہیں نہیں، اس نے تو ابھی کوئی نیک عمل کیا ہی نہیں ہے، نیکی کی نہیں ہے، اس کے لیے جہنم ہوگی۔ تو اب ان کی تکرار ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو ان کے مابین حکم بنا کر بھیجتا ہے کہ تم ان کو جا کے یہ کہو کہ زمین کو ناپ لیا جاتا ہے، اگر تو زمین قریب ہوئی اللہ والوں کی، جہاں یہ جا رہا تھا تو اس کے لیے جنت ہے، اگر وہاں سے دور ہوئی تو اس کے لیے جہنم ہے۔ تو جب زمین کو ناپا گیا تو وہ زمین ایک بالش جو ہے وہ قریب تھی اللہ والوں کے لیے، اللہ والوں کی طرف، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کی بخشش فرما دی۔ تو آپ دیکھیں بخاری شریف کی اس حدیث پاک سے اللہ والوں سے محبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو جنت عطا فرما دی۔ نیک لوگوں کی محبت کی وجہ سے، اولیاء اللہ سے محبت کی وجہ سے جو ہے اس شخص کی بخشش ہوگی۔ تو ہمیں کیا ملتا ہے اولیاء اللہ سے محبت؟ ہمیں اولیاء اللہ کی محبت سے ہمیں مغفرت کی سند مل جاتی ہے۔ تو واقع ہی وہ سند ملتی ہے ان اولیاء کے پاس جو واقع ہی اللہ کا ولی ہو، جو ولی کامل ہو، جس کی ساری زندگی فرمان خدا اور مزاج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو۔ اگر آج میں عام لفظوں میں، عام فہم لفظوں میں یہ بات کروں تو اللہ کا ولی کون ہوگا؟ اس کے لیے 4 شرائط ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ سنی صحیح العقیدہ ہو، دوسرا یہ ہے کہ وہ فاسق مولن نہ ہو،
تیسرا یہ ہے کہ وہ اپنی ضرورت کے مسائل خود کتابوں سے نکال سکتا ہو، اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس کا سلسلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہے وہ متصل ہو۔ تو جس کے اندر یہ چار شرائط پائی جائیں وہ واقعہ ہی اللہ کا ولی ہوگا۔ تو یہ ہمارے علماء نے، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے بھی اس بات کو نقل فرمایا ہے۔ تو اولیاء اللہ سے محبت جو ہے گویا کہ ہماری مغفرت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولیاء اللہ سے کامل محبت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔